کا ہے کہ تاریخ میں حبشیوں کو کبھی پیسے کی لالچ دے کر اور کبھی ایسی لالچ دے کر جو ممبر پر بیان بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ معاویہ کی گھر کے خاندان کی کہانی ہے۔ پیسے دے کر، کرائے کے قاتل بھیج کر قتل و غارت کرانا ہندا کی سنت ہے، اپنے لہو سے وضو کرنا فاطمہ کے غلاموں کی سنت۔ مل کے سارے قبلہ علی رضا کاظمی صاحب نے اس پہ خوبصورت جملے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ خون سے وضو کر کے نماز شہادت پڑھنا، قبلہ آپ چپ ہیں، یہ بے ریا عبادت ہے۔ جو لہو سے نماز پڑھی جاتی ہے اس پر مولوی کا فتویٰ نہیں چلتا ہے۔ اب کسی مولوی کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ فتویٰ دے کہ لہو والی نمازت کی شہادت میں علی کی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا آسان ہے، لہو کے ساتھ وضو کر کے شہادت کی نماز مشکل ہے۔ اور یاد رکھیے یہ خود کا شملہ نہیں تھا، یہ ایجنسیوں کا جھوٹ ہے۔ اگر میں مان لوں کہ یہ خود کا شملہ تھا پھر میرا اعتبار قرآن پر قائم نہیں رہتا۔ سورہ جمعہ کہتی ہے یہ خود کا شملہ کر ہی نہیں سکتے۔ سورہ جمعہ کا چیلنج ہے کہ جو یہودی صفت ہے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جن کے بڑے نبی کو چھوڑ کر جان بچا کے بھاگ جاتے ہو۔ ان کی نسلوں میں یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے اندر خود کش حملے کی طاقت رکھے؟ یہ خود کش حملہ نہیں تھا۔ واقعات آپ کے سامنے، یہ پاکستان کے تحریم دشمن ہندوستان نے طالبان سے مل کر بغض پاکستان میں دشمنی پاکستان کی ہے، کیونکہ طالبان ہم سے ناراض ہے کہ ہم نے حملہ کر کے ان کے بنے بنائے امیر المومنین کے پیچھے امریکی کتے کیوں چھڑوا دیے ہیں۔ دیکھیے یہ جسے خود امیر المومنین بناتے ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے بندوں کا بنا ہوا امیر المومنین، وہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے، امریکی کتے صبح شام تلاش کر رہے ہیں۔ اب اسے غصہ ہے حکومت پاکستان اور اس نے ہمارے دینی دشمن کو سلو کر کے، ورنہ ہمیں اس دوروں کی حقیقت کا پتہ ہے۔ کل کشمیر ہندو کی مرمت سے آزاد ہو رہا تھا، اب تبادلہ تبسم ہو رہا۔ پہلے ہندو ناپاک تھا، اب گلے ملا جا رہا ہے، چاہے ہاتھ پورے پہنچے یا نہ پہنچے۔ ارادتیں اپنی اپنی کوشش میں تو کہتا ہوں کہ شیعوں کی دشمنی میں رسول اللہ کی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی دشمنی کرتے ہوئے آواز دے کر کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ رسول کی دشمنی ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں تو یہ بتاؤ کہ ان کی شادیاں کہاں ہوئی؟ تو پھر بتاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلی 3 کی شادیاں عتبہ سے، عتیبہ سے، ابو لہب کے بیٹوں سے۔ تو پہلے تو مجھے نبی کا مذہب بتاؤ جو مشرک کو بھیٹی دے رہا تھا، بتائیے، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، نبی کا مذہب کیا تھا؟ ہر آدمی ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے، یا نبی ہوتا ہے، یا امتی ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے۔
ازل سے ابد تک، آدم سے لے کر قیامت تک یا کوئی نبی ہے یا امتی ہے یا کافر ہے؟ بتاؤ نبی کیا تھا؟ یعنی یہ میں شیعان حیدر اقرار سے نہیں پوچھ رہا ہوں، انہیں تو پتا ہے کہ کائنات نہ تھی اور یہ نبی تھا۔ یہ اور سے پوچھ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنا۔ خدا نے اپنا رسول ہے کہ زمان حاصل حصول ہے کہ خدا نے اپنا رسول ہے کہ زمان حاصل حصول ہے کہ پر تو چار ٹھیا یا چالیا کے قسم خدا دی بطول ہے۔ ہمیشہ سے معلوم ہے اور آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ 5ویں جماعت سے یہ سبق پڑھانا شروع کیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ عاقل کے دشمنوں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بیٹیاں پوچھو تو 4 بتاتے ہو، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتے ہیں۔ بیٹیاں کتنی کہا؟ 4۔ جہیز فاطمہ کو کتنا دیا؟ جب ان کی شادیاں ہوئی تو اس وقت جہیز آرڈیننس نافذ نہیں تھا کہ جہیز پر پابندی ہو، اس وقت دے ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کوئی سنی بھائی موجود ہے، کوئی شیعہ بھائی، اگر کتابوں پر اعتبار نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں کتاب کس نے لکھتی ہو، اگر یہاں پر کچھ ہو، کھوپڑی میں کچھ ہو، تو عقل کے پیمانے پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نبی کی نسل کیسے پھیلی؟ بیٹیوں سے یا بیٹی سے؟ 4 تھی تو 4 سے پھیلی ہوگی، 1 ہے تو 1 سے۔ اللہ سلامت رکھے اس مجلس میں ہزاروں سید موجود ہوں گے، نقوی، بخاری، کاظمی، زیدی، جو بھی ہو، کسی سید سے پوچھو، اپنی مرضی کے سید سے پوچھو، جاؤ کسی سنی سید سے پوچھو تم نبی کی کس بیٹی کی اولاد سے ہو؟ جاؤ سچے سید سے نہ پوچھو، جھوٹے سے پوچھو۔ اس گھر کی عزت یہ ہے، ملا کی کوشش یہ ہوتی ہے 20 ضربے مل کر صحیح شجرہ نبی سے ملے۔ ادھر جو اچھا لگا اس کے نام کے ساتھ لگا دیا سیدنا۔ یہ نہ عربی والا نہیں ہے، اردو والا۔ یہاں پہ آپ کے پاس لاہور میں ایک ہندو پنڈت پرشاد اس کا نام ہو، وہ کہ جناب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آزاد صاحب تو زندہ نہیں ہے، ان کی جگہ پہ کوئی اور بچتا ہوگا، اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اب وہ اپنا نام رکھے محمد حسین، رکھ سکتا ہے، پہلے ہندو تھا، پنڈت پرشاد تھا، اب مسلمان ہوا، اس کا نام محمد حسین، اب اپنا نام رکھے جی سید محمد حسین۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کوئی شریف آدمی مانے گا؟ کیوں نہیں مانو گے؟ کہ جو کم وقت کل تک بت پوجتا رہا ہو وہ آج سید کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کا مذہب اس وقت کیا تھا جب بیٹیاں مشرق ہوتی؟ امتی تھے تو کس نبی کے؟ پھر سید الانبیاء وہ ہوگا جس کی اطاعت
یہ کرتا رہا ہو، جس کا کلمہ یہ پڑھتا رہا ہو، تو چیف ماسٹر اسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو مجبوراً پھر یہی کہنا پڑے جی نبی تھا، تو نبی کا ہر کام سنت ہوتا ہے۔ یہ مولوی حضرات کہتے ہیں جی فلاں کے لیے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی ہوتا نبی تو وہ ہوتا۔ اسماعیل صاحب فرماتے تھے لاکھ شکر ہے اللہ کا وہ ہے نہیں، کیونکہ نبی کا ہر فعل سنت ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ وہ نہیں تھا، اور اگر نبی تھا، جو سمجھ گیا انہیں مجھے داد دینی چاہیے، اگر نبی تھا میرا رسول اس وقت بیٹیاں کسے دی؟ بتوں کو پوجنے والوں۔ تو اب جب مولوی صاحبان نے جیب میں مسواک تک رکھنی شروع کر دی ہے کہ یہ سنت ہے، ایک اچھی سنت کیوں چھوٹے؟ واجپائی سے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، واجپائی ابھی تک کنوارا ہے، اس نے ابھی تک شادی کی نہیں ہے۔ اب جو عالم دین اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، اس سے گزارش ہے اسے اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرے۔ وہ جو چاہتا ہوں اس سے جا کر اپنے رشتے کی پیشکش کرے، اور اگر کوئی سید ان کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں آج ہی چھوڑ دے، کیونکہ سید ہندو سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور ہے تو اسے دعوت ہے سنت کو زندہ کرے۔ واپس آ جائے تکمیل اس جگہ جناب ہم شادی کی پیشکش کرتے ہیں، سنت ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ مہربانی کرے اس کا دل بھی موم ہو اور تمہاری بیٹی کے بدلے کشمیر مل جائے۔ کشمیر کی بیٹی جب تم بیٹیوں کے بدلے خلافتیں لے لیتے ہو، بسم اللہ، تم نبی کو اپنے جتنا غیرت مند بھی نہیں سمجھتے ہو۔ تمہیں تو غیرت آئے کہ ہم بیٹی کیسے دے دیں، یہ کیا کہہ دیا ہے؟ اگر NC کا کوئی آدمی لکھے تو پوری بات کو لکھے۔ جب یہ توہین ہے کہ میں کسی مولوی سے کہہ دوں کہ اپنی بیٹی واجپائی کو دے دے، داڑھیوں کے پردے میں چھپے ہوئے سلمان رشدی پہچانو، جو داڑھیوں کے نقابوں میں رسول اللہ کی دشمنی میں موجود ہے، اور اس دشمنی کے کٹ جوڑ میں کوئٹہ میں شہدا کر دیے، اور یہاں پر ملت کا مزاج منافقوں نے ایجنسیوں کے اہلکار بن کر، ان کا اہلکار بن کر آپ کو یہ نعرہ دے کر سلا دیا، شہید ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ۔ کب تک یہ منافقت کا نعرہ لگاؤ؟ ادھر کوئی شہید ہوا اور ادھر بینر لے کر پہنچ گئے شہید ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے۔ شرم کرو، یا شرمندہ ہونا چھوڑ دو یا زندہ رہنا چھوڑ دو۔ جاؤ علماء سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، سوئے ہوئے بندے کو پانی سے جگاتے ہیں، سوئی ہوئی قوم کو خون سے جگاتے ہیں۔ آدمی سویا ہوا ہو اور اس پر پانی کے چھینٹے پھینکو، جاگ جاؤ۔ قوم سوئی ہوئی ہو اس پر خون کے چھینٹے پھینکو، جاگ جائے۔ تمہیں تو حسین نے سونے ہی نہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ زنجیر زنی حسین کو مظلوم خالی سمجھ کر کی جاتی ہے؟ مظلوم سارے سمجھتے ہیں، زنجیر زنی سب نہیں کرتے۔ ساری شیعہ قوم کم از کم، میں تو محدود کر گیا، اللہ شیعہ قوم ہی ہندو ماتم کرتا ہے، عیسائی ماتم کرتا ہے، یہ پورا مجمع جتنا تشریف فرما سارے حسین کو مظلوم سمجھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ زنجیر زنی ہر کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اسپیشل تربیت اسپیشل فورس کو دی جاتی ہے۔ یہ ریکروٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انسان کو تربیت دی جاتی ہے وہ اعلیٰ منصب دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو زنجیر زنی کے بعد
بغیر امام کا سپاہی ہونے کا تصور نہ کرنا. تو اب اگر کوئی زنجیر پہ فترہ دے سمجھو امام کی فورس کو روکنا چاہتا ہے, امام کی فوج کو گھٹانا چاہتا ہے. اپنے دلوں کے اندر آپ کے پاس بلبلہ جس کے پاس حیدر کرار کی ضرورت ہو وہ کبھی سو نہیں سکتی. یہ تو ہمارے امن پسند ہونے کی علامت ہے کہ ہم ہر اس حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں جو حسین کی دوست ہو. ہمیں آپ سے عزاداری کے تحفظ کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا عقیدہ کمزور ہے, اس کا ایمان مختصر ہے, اس کا ظرف چھوٹا ہے. جو حکومت سے بھیک میں عزاداری کے تحفظ مانگے, عزاداری کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایمان نبی کے دادا عبد المطلب جتنا تو کرو کہ جب کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ آیا اور اس نے عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں لیے تو عبد المطلب نے یہ ارشاد فرمایا میرے اونٹ واپس دے دے. تو اس نے کہا کعبہ, اس نے کہا کعبہ جانے کعبے والا جانے. ہمیں فکر عزادار کی ہے جس کی بسم اللہ بدماشی سرکار عبد المطلب دی میں لیچ صحیح ہے. میں نے اس بدماشی دا راج دیتا ہے جب رات دی گل کی تو لیتا حیدر کرار کے دادا نے فرمایا میرے اونٹ واپس کرو. کعبہ کا اونٹ میرے, ان کی بات میں کروں, کعبہ اس کا. اپنے ایمان سے بتاؤ لہجے میں کتنا یقین ہے جیسے ابابیل کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہو. اور ہمارے لہجے میں بھی یقین ہے اللہ ابابیل تو بھیجتا ہے, وہ چاہے پرندوں کی شکل میں بھیجے چاہے امریکہ کے جہازوں کی شکل میں بھیجے. اللہ ابابیل تو بھیجتا ہے, وہ تو جھنڈ کے جھنڈ آ کر رہتے ہیں, پھر نہ غار بنا دیتی ہے نہ فرار بنا دیتا ہے. عبرت حاصل کرو, صدام کا انجام دیکھو, طالبان کا انجام دیکھو. تمہاری تلواریں گھس گھس کے کاٹ سکتی ہیں, یہ گردنیں تھوڑی نہیں. کشتی اہل بیت سے اترا ہوا ہے وہ بندہ جو موت سے لڑتا ہے. جوش ملی آبادی نے کہا تھا جس کا ایمان ہو وہ بولے گا, جس کا ایمان نہ ہو وہ چپ رہے. اور جو دکھ رہا ہے, جو نوٹ کر رہا ہے, وہ اس جذبے کو بھی اگر لکھ سکے تو لکھ لے. پردہ میں ہوں اگر ان کا ایمان جس جس کا ہوگا وہ ساتھ بولے گا. اور جہاں یہ شعر لکھو ساتھ جذبہ بھی لکھو. جوش ملی آبادی نے کہا تھا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے, ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. جیسے اس کا ایمان ہے موت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اگر وہ علی کا ملنگ ہے دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ 14 مرتبہ مل کر زبان کے ساتھ دل بولو